اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کا مرکب ناقص، ٹھیک ہے دوستو۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم اچھے سے تفصیل سے جملہ اسمیہ کو پڑھ چکے ہیں، اس کے قواعد کو پڑھ چکے ہیں اور ہم نے خوب پریکٹس بھی کر لی ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس بھی کر لی ہے کہ جملہ اسمیہ کس طرح بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ ہم نے بطور مبتدا سب رکھ کے دیکھ لیا، اس میں اشارہ رکھ کے دیکھ لیا، اس میں ضمائر رکھ کے دیکھ لیے، اس میں علم رکھ کے دیکھ لیے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ہم اس کی خوب اچھی پریکٹس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مرکب تام، جملہ اسمیہ مرکب تام کا ہی پارٹ ہے۔ مرکب تام کو ہی جملہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو مکمل جملہ ہوتا ہے، جس کے پورا جملہ ہوتا ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہ مرکبات میں پڑھا تھا کہ دو طرح کے مرکب ہوتے ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام، ٹھیک ہے۔ اور مرکب تام کو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جملہ اسمیہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے دوستو۔ جملہ فعلیہ کیونکہ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا ہے تو ہم نے اس کو اسکپ کر دیا ہے، تو اب ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کئی قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جس قسم کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ ہے آپ کا مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ تو دوستو مرکب جاری آپ کا عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، کچھ حرف یا حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجرور یعنی حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اسم کے حوالے سے، اعراب تین طرح کا ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے اور حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب جاری میں کیا ہوتا ہے، کچھ حروف ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جتنے بھی ہیں 10 11 15 16 جتنے بھی ہیں، کچھ حروف ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایک حرف پر بھی مشتمل ہیں، دو حرف پر بھی مشتمل ہیں، ٹھیک ہے، اور دو سے زائد حرف پر بھی مشتمل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ حروف کیا کریں گے، جب بھی اسم سے پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ حروف کیا کریں گے، اسم سے پہلے آئیں گے اور اس اسم کو حالت جر میں کر دیں گے بس، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اسم کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنس بھی ہو سکتا ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہو سکتا ہے، حال اور آپ کا وسعت کے اعتبار سے نکرہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، عدد کے اعتبار سے واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف کیا کریں گے، اس سے پہلے آئیں گے اور اس کو حالت جر میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ بات کلیئر ہو رہی ہوگی۔ مرکب جاری بہت آسان ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے اور اس کو حالت جر میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے دوستو کہ پوری عربی گرامر کے اندر صرف دو ہی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اسم حالت جر میں جاتا ہے، صرف دو وجہ۔ پہلی یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، حروف جارہ، ٹھیک ہے، یہ آئیں گے اسم سے پہلے اور اس کو حالت جر میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے وہ حروف کون سے ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اسی مرکب ناقص میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ حروف جارہ کون کون سے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ پہلا حرف دیکھیے دوستو جو اسم کو حالت جر میں لے جانے والا ہے، وہ ہے آپ کا با، ٹھیک ہے نا۔ با خود مجرور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ با جس کی نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرے گا، اسم سے پہلے آئے گا اور اس کو حالت جر میں لے جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے ہر اس اسم کو کلر سے شو کر دیا ہے جو حالت میں جر گیا ہوا ہے با حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال دیکھیے آپ دوستو جو میں نے آپ کے لیے لے رکھی ہے اسکرین پر، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، بقوۃ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا
قوتن نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں واحد اسم ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں، اس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر اور حالت جر میں 2 زیر، یا تو واحد اور کیا نام ہے واحد کا آئے گا آپ کا، یا پھر جمع مکسر کا آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ڈکشنری میں دیکھ رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قوہ سے پہلے با جر آیا تو اس نے کیا کرا، قوہ کو حالت جر میں کر دیا، یعنی قوتن بے قوتن، ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہم نے قرآن مجید سے کنفرم بھی کر لیا کہ جب بھی با حرف جر آئے گا، ٹھیک ہے، الف زیر کے ساتھ، تو آنے والا اسم کو وہ حالت جر میں کر دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ فعل کو بھی حالت جر میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارا فعل ٹاپک نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اسم ٹاپک ہے تو ہم ابھی اسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے قرآن مجید سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب دیکھیے یہاں پر بھی میں نے کلر شو کیا ہے، بغافلن یعنی غافل سے غافلن، غافلن حالت نصب اور غافلن حالت جر، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی با آیا ہوا ہے اور اس نے اس کو حالت جر میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیے قرآن مجید سے، قولوا آمنا باللہ وما انزل، ٹھیک ہے، یہ آیت آگے چل رہی ہے، میں نے صرف وہ ٹکڑے اٹھا لیے ہیں آیت سے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے باللہ، اللہ حالت رفع، اللہ حالت نصب اور اللہ حالت جر، ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھا یہاں پہ 2 زیر نہیں ہے، کیوں، کیونکہ یہ اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، تو باللہ حالت جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیے قرآن مجید سے دوستو، بہت مشہور ہے یہ، ہم نماز میں بھی اکثر اس کو سنتے ہیں تلاوت میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا بالصبری کے دیکھا آپ نے جو کہ نام ہے یہ معرفہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، الف لام لگا ہوا ہے اس لیے اس کے نیچے ایک زیر آئی ہوئی ہے، تو یہ حالت جر میں ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا کوشش کریں آگے دیکھنے کی تو والصلاۃ، صلاتی بھی حالت جر میں ہے، تا کے نیچے دیکھیے آپ زیر پڑا ہوا ہے، اب اس کے پیچھے تو با نہیں ہے تو یہ حالت جر میں کیوں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا معطوف ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ صرف وہ دیکھیے جس کو میں نے کلر کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو با کیا کرے گا، جب بھی اسم سے پہلے آئے گا اس کو حالت جر میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے دیکھے یہ سارے واحد اسم تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا با کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ حرف کی طرف، ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ میں، تو آپ دیکھیے دوستو دوسری سلائیڈ بھی شو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، دوسری سلائیڈ میں جو آپ کا حرف جر شو ہو رہا ہے وہ ہے آپ کا فی، ٹھیک ہے دوستو، تو فی آپ دیکھیے قرآن میں کہاں آیا ہے، یہ بھی اسم کو کیا کرے گا، حالت جر میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید سے، پہلی آیت ہے آپ کی، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اب دیکھیے فی کے بعد ایک اسم ہے الارض، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے، تو ارض آپ دیکھیے دعات کے نیچے زیر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا حالت جر میں ہے، زیر یاد رکھیے مجرور نہیں ہے، واحد اسم شو ہی زیر کے ساتھ کیا جاتا ہے حالت نصب میں، ٹھیک ہے، تو فی الارض آپ کا حالت جر میں ہے، کس کی وجہ سے، حروف جارہ کی وجہ سے، حروف جارہ کیا ہوتے ہیں، وہ سارے حروف جو اپنے سے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھیے قرآن مجید سے، قد نزل علیکم فی الکتاب، ٹھیک ہے، قد نزل علیکم فی الکتاب، تو آپ دیکھیے فی الکتاب میں جو کتاب ہے یہ معرفہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں فی الکتاب، تو یہ بھی حالت جر میں ہے، کس کی وجہ سے، حرف جر فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیے آپ، لا خیر فی کثیرن، کثیرن، ٹھیک ہے، نکرہ اسم ہے تو اس لیے 2 زیر ہے، ٹھیک ہے، تو فی کثیرن یہ بھی حالت جر میں چلا گیا۔ چوتھی اور آخری آیت دیکھیے آپ فی کے حوالے سے، لہو ما سکنا فی اللیل والنہار، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے جو لیل ہے وہ بھی حالت جر میں ہے، اس کے نیچے زیر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں دوستو پھر ریوائنڈ کر دوں، زیر حالت جر کی علامت نہیں ہے، یہ صرف جمع مکسر اور واحد کی علامت ہے حالت جر میں، ٹھیک ہے، ہر اسم آپ کا حالت جر میں مجرور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے،
सॉरी ज़ेर हालत वो मजरूर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर लैली वन नहार, आगे नहार भी आप देखिए हालत जर में है, ठीक है ना, अतफ होने की वजह से। तो दोस्तों आपने देखा ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरे हर्फ की तरफ। तीसरा हर्फ है आपका लाम, ठीक है, लामे जारा, ठीक है। ये दो तरह से आता है, इस पे ज़बर भी आती है और ज़ेर भी आती है, ठीक है। तो आप देख लिए मैंने जो इस्तेमाल किए हैं वो ज़ेर वाले किए हैं, ठीक है, लाम के नीचे ज़ेर है, ठीक है। और ज़बर कब आएगा वो हम जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, अपने आने वाले इसम को हालत जर में ले जाएगा। पहली आयत कुरानी मजीद से बहुत आप शुरू में ही देख लीजिए, सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाही में अल्लाह हालत जर में है, ठीक है, लामे जारा की वजह से जो लाम है आपका, ठीक है। पहली आयत कंप्लीट। दूसरी आयत देखिए कुरान मजीद से, उइद्दत लिल काफिरीन, ठीक है। अब देखिए काफिरीना, काफिरीना ज़बर पड़ हुआ है, हालत नज़म में नहीं है ये। काफिरीना आपका क्या है, जमा सालिम है ये, ठीक है, जमा सालिम लफ्ज़ है ये काफिरीना। काफिर से काफिरूना, तो काफिरूना आप जानते हैं हालत रफ़ा है, ऊना की आवाज़, और ईना की आवाज़ हालत नसब और जर, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके पीछे हरफ जर है तो ये किस में है, हालत जर में है ये, ठीक है। तो काफिरीना ये हालत जर में है आपका, ठीक है दोस्तों। तीसरा इसमें तीसरी आयत देखिए कुरान मजीद से, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी, ठीक है। तो आप देखिए लिन्नासी, नासी, ठीक है, मारफा इसम है, जमा मुकस्सर है ये, ठीक है, नासी, ये भी हालत जर में है, हर्फ लामी जारा की वजह से, ठीक है। चौथी आयत देखिए दोस्तों, तिलका हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन, लिक़ौमिन, ठीक है, कौमिन, ठीक है। आप देख रहे हैं हालत जर में है, किसकी वजह से, हुरूफ जारा की वजह से, ठीक है दोस्तों। तो बात क्लियर हो रही होगी, बहुत आसान है, दो ही वजह हैं। कोई भी इस्म अगर हालत जर में आपको दिखाई दे रहा है उसकी दो वजह है। पहली जो हम पढ़ रहे हैं हुरूफ जारा, और दूसरी वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और अगर आप शार्प माइंडेड हैं तो आप देख सकते हैं तिलका हुदूदुल्लाही में जो अल्लाह है वो हालत जर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मुरक्कब है हुदूदुल्लाही, ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अपनी चौथी स्लाइड की तरफ। हाँ, तो चौथा आपका हुरूफ जारा है मिन, ठीक है, हर्फ जर मिन, ठीक है। ये भी क्या करेगा, हालत जर में ले जाएगा ऑब्वियसली। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3 की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आप देखिए जो मैंने आयत कुरानी मजीद से ली है वो है आपकी काना मिनल काफिरीन, ठीक है। आप देखिए आप काफिरीन, उससे पहले हर्फ जर मिन लगा हुआ है, तो मिन ने क्या करा, काफिरूना था ये, असल में काफिर से वाहिद था, काफिरूना जमा सालिम बना, जमा सालिम हालत रफ़ा में काफिरूना होता है, हालत नसब में काफिरीना होता है, और हालत जर में काफिरीना होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हालत नसब में नहीं है, हालत जर में है। हालत जर में इसलिए है क्योंकि इससे पहले हर्फ जर लगा हुआ है, और हर्फ जर क्या करता है, अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरी आयत देखिए आप, मा काना मिनल मुशरिकीन, ठीक है ना। तो सेम आयत है, मिनल मुशरिकीन, मुशरिक से मुशरिकूना, मुशरिकूना हालत रफ़ा, हालत नसब मुशरिकीन, और हालत जर भी मुशरिकीना। तो मुशरिकीना यहाँ पे हालत नसब में नहीं, हालत जर में है, क्योंकि उससे पहले हर्फ जर मिन लगा हुआ है, ठीक है। तीसरी आयत देखिए, दूसरा पारा, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, ठीक है, बड़ी मशहूर है ये, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, नास पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर मिन लगा हुआ है इसलिए नास को वो हालत जर में ले गया, ठीक है। चौथी आयत देखिए, मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, ठीक है, मिनल्लाहि हालत जर में है मिन की वजह से, ठीक है दोस्तों। और आपका चौथा भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आपके कुछ हुरूफ जारा रह गए हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।